بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑھ لو مل کے دعا منگنا مولا کائنات سے تمام مومنین مومنات تے ٹرایا اساں کیرا دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور سوائے میں شبیر علیہ السلام دے دنیا کا ہور کوئی غم نہ وہ جائیں وسن وہ ویڑے وسن جتھے سخی شبیر کا ذکر میرا اللہ اس نازک دورج ہر امیر غریب مومن دی جان مال عزت محفوظ جڑے مومن بے اولاد نے جناب علی اصغر دا واسطہ انہوں اولاد نرینہ تھا جڑے مقروض نے انہوں قرض ادا کرنے دی توفیق تھا جڑے بیمار ہیں کربلا دی بیماری دا واسطہ انہوں شفا ہے کامل آجرہ تھا بانیان مجلس دی اس صفحے ماتوں بچھائی یہ خرچ اخراجات یہ نظر نے آنا محمد و آل محمد علیہ السلام اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور میرا اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ انہ دے رزق جان مال عزت وچ برکت اور اضافہ تھا ساڑھے 12ویں آقا حجت دورہ امام زمان علیہ السلام دجل ظہور صلوات رہے سارے پر سارے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک زہرات دشمن تلاونت پاک زہرات دشمن تلاونت مل کے سین دی ذات ایک صلوات کرو ارکار علی دی الفت دا بینک کھولو علی دی الفت دا بینک کھولو ولا دی دولت نئی میں رو دی علی دی الفت دا بینک کھولو ولا دی دولت نئی میں رو لو کیوں فرمیدے نہیں برافر دا فیدہ کوئی نہیں تے کربلا وچ اکاؤنٹ کھولو آباد رو تھوڑی زندگی ہمارے ہاتھ سلامت رہا علی دی الفت دا بینک کھولو ولا دی دولت نئی میں رو لو این برافر دا فیدہ کوئی نہیں تے کربلا وچ اکاؤنٹ کھولو آج یکم محرم تے سارے حسینی تشریف فرماؤ ان میں 70 اگلی پڑھنی ہے تے ویکھنا ہے بھی کتنی پذیرائی سننے میں کہتا علی دی الفت دا بینک کھولو ولا دی دولت نہ ای میں رو لو این پرافر دا فیدہ کوئی نہیں تے کربلا وچ اکاؤنٹ کھولو کیوں میں کہتا حسین دے نا تے فکس کر چاہ آئے آپ روزہ گیا حسین دے نا تے فکس کر چاہ یہ پیسہ راحت تے چین دے سی بروز معاشر سنبھال گنے منافعین دا حسین دے سی بڑا سونا پہ سن دے ہو سائن والی عبادت قبول تے منظور سا تو میرے دل 4:17 میں جناب نو ہو سا فرمیدن درجات اپنے دنیا سے منوا کے چھوڑے ہیں قدیمی ازادات تشریف فرماؤ میں سطر پڑھی ہے تسی سمجھ گئے بھئی کنہ دے متعلق سطر میں جناب تک پہنچے تے بزرگ بھائی سارے جانبے دے نوجوان نسل بچے انہوں نے سمجھاون واسطے جو توڑی یاد ہوتے ایک دو 17 میں گوش گزار کرا
پہلی سطر پڑھیے، درجات اپنے دنیا سے منوا کے چھوڑے ہیں۔ کون ہستیاں ہیں، کس عظمت دیا مالک، کیونکہ مجلس ہے درس گاہی اہل بیت، تو اتنے کوئی پیغام دیں گے تو کسی کو پتہ لگے گا نا۔ نبی آئے جناب سیدہ دے ویڑے فرمائے ایتینی بالکساء الیمانی، میری تھی میں یمنی چادر، ترجمہ ہی نہیں ہے، تبھی تک گھبراتے نہیں گئی۔ نبی آئے چادر، پاک سین نے چادر لتی، چادر اوڑ کے نبی بہ گئے۔ ان عام نبی نہیں، سلطان انبیاء ہے۔ تھوڑی توجہ ہو تو میں سطر پہلے آتا۔ آدم نبی کیا، نوح نبی بھی گزرے، شیس، ادریس، الیاس، خضر، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئے سب تو بعد۔ کسی بندے سوال کیتا یا رسول اللہ تو نبی کدوں بڑھے؟ فرمایا کنت نبیم آدم و بین الماء والطین، میں کو تو نبی ہم جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان ہے۔ سلطان انبیاء ہے، تاجداری انبیاء ہے، دھی دے گھر آ کے چادر منگی۔ ایک سطر میں جناب دی کوشش گزار کر رہے ہیں کہ جس دی چادر محمد مصطفیٰ جیسے نبی نو آرام محسوس ہوئے، اس بی بی نو بطولہ آباد ہو یا سلامت رہا، بڑی زندگی ہوئے بسم اللہ۔ نبی چادر سرکار حسن علیہ السلام یا امہ ہو اشمو، فرمایا نا اماں میں نے اپنے نانے دی خوشبو آ رہی۔ پاک سے فرمایا چادر وچ موجود، حسن علیہ السلام قریب ہے، نانا جان اجازت ہے میں چادر چاہوں؟ سرکار میں ہاں مل رہا، سرکار چادر تھوڑی دیر گزری، مولا حسین علیہ السلام وہ سوال اماں میں نے خوشبو آ رہی اپنے نانے دی، اپنے بھرا دی، فرمایا چادر چ موجود۔ شہرت قریب ہے، آگے اجازت مونگی چادر امیر المومنین دی آمد ہوئی، فرمایا میں اپنے بھرا دی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ فرمایا تے پتران دی چادر زیادہ عربی نے پڑھا بندے پریشان ہو جاتے، بس آخر تے پاک مخدومہ قریب ہے، اجازت منگی چادر جو پانچ نور پانچ ہستیاں چادر ہی کٹھیاں ہو گئی ہیں۔ ان آوازیں گزرتا ہی توڑی میری گل نہیں، کوئی دنیا دار ذاکر عالم نہیں، ان قصیدہ پڑھنا لے اللہ تکی میں پڑھے فرمندہ قال اللہ تعالی یا ملائکتی و سکان السماواتی، اے میرے ملائکہ یا آسمانت رہنا لی مخلوق، انی ما خلقتو سماہم مبنیتم ولا ارضم مدہیتم ولا کامرم منیرم ولا شمسم مضیتم ولا فلکیں یدورو ولا بحریں یجری ولا فلکیں یسری۔ عالی فرمندہ بلند آسمان خلقی تھے، پست زمینہ نو بڑھایا، جنوں انس دریا پہاڑ سورج چاند ستارے، اللہ کہتے ہیں ہر شے خلق کی تھی، صرف اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ آباد رو زندگی عمر پڑے بڑے سمجھدار بندے ہو۔ بڑی مہربانی، مطمئنہ سائیں تو علی عبادت قبول سکتا جو تو کہنا ہر شے انہاں دی محبت اور کسے جرت نہیں کی تھی۔ پھر چاہتے ہو ایک سطر ہو جو تو آ گئے اللہ کے ہر شے انہاں دی محبت خلقی تھی۔ نبی نے
جدو پانچ اکٹھے ہو گئے تو نبی نے بابا جی ہاتھ دعا واسطے بلند فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. آواز میں کہ 70 توڑے تک پہنچانی ہے. اجے میں تو اس تک لے جا رہے ہیں, زیادہ گل نہیں, بس نتیجہ ختم. نبی فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, میرا اللہ ایو میرے اہل بیت ہیں. جو کہنا ایو میرے اہل بیت, آواز قدرت آئی میرا پیارا حبیب منتخب کر لے, انتخاب کر لے. ہاں میرا اللہ. خالق فرمایا جی ایو اہل بیت نے میں انہوں سند دیونا چاہتا. میرا اللہ کیڑی سند؟ خالق فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس جدو سند مل گئی اللہ کیا کہ انہوں دی محبت تے آسمانی مخاطب کر گیا کہنا قال اللہ تعالی یا ملائکتی و سکان السماواتی, اے میری ملائکہ اے آسمانہ تے رہنے دی مخلوق. جبرائیل سوال کیتا میرا اللہ ہر شے انہوں دی محبت چکل کی تھی, من داستا صحیح تعارف تے کروا ای ہن کون کو. بس نتیجہ دے بننے گا گال ختم ہو گئی. کی پوچھیا ہے اے ہن نہیں, سارے کا جواب دو. کی پوچھیا ہے اے ہن کون کو. جو تو جبرائیل نے سوال کیسا ہے ان خالق تعارف کرا. آواز قدرت آئی ہم فاطمہ تو دی. ایک صلوات پڑھ لو پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا. فرمایا ایک فاطمہ ہے, ایک اس دا باپ ہے, دو اس دے بچے ہیں, ایک اس دا شوہر ہے. ترجمہ ہی نہیں ہے, سارے حدیثے کی ساتھ سنتے بھی ہو پڑھتے بھی ہو. ایمیں ترجمہ ہے بابا جی. اللہ تعارف کروایا چادر اچ سلطان انبیاء بھی موجود, چادر اچ سیدہ شباب اہل الجنہ بھی موجود, چادر مشکل کشاہ انبیاء بھی موجود. ذہن سوال اس نے میرا اللہ چادر چار مرد ہیں ایک مستور ہے, تعارف کروانے ہیں نبی دے نام, علی علیہ السلام دے نام, شہزادیاں دے نام. یہ پاک سین دے نام تو تعارف کیوں شروع کیتا ہے؟ ان توجہ گل ذہن چلوے. رسول آکھیا میرا اللہ کیوں میرے اہل بیت ہے. اللہ کیا تم منتخب کر لیا میں انہوں نے سند دے. اللہ سند دیتی یطہرکم تطہیرا. ان اللہ کیا تم سمجھ نہیں آئی چار مرد ایک مستور. میرا اللہ میں ناقص عقل رستا, میں نہیں سمجھ سکتا. میں داستا صحیح پاک سین دے نام تو تعارف کیوں کروائے؟ آواز قدرت آئی اس واسطے پاک سین دے نام تو تعارف کروائے. ہو سکتا ہے کوئی وقت آوے تے لوگ رسول نال رشتہ داریاں کرن, جو آکھن اسی بھی اہل بیت ہاں, اسی بھی اہل بیت ہاں, اسی بھی اہل بیت ہاں. میں بطول دے نام تو تعارف اس واسطے کروائے. میں دسنا ہی چاہتا رسول دے رشتہ دار اہل بیت نہیں, بطول دے رشتہ دار. ایک سلوات پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہ درجات اپنے دنیا سے منوا کے چھوڑے اور ممکن نہ تھے جو کام وہ کروا کے چھوڑے. فرماتے چھینے گئے تھے کپڑے جو آدم کی خلد میں حسنین نے زمین پہ وہ منگوا کے چھوڑے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات.
الحمدللہ شکران جمیلا وحمدا کثیرا صلوات پڑھتے ہیں أمشاء جنبتني فجعلنا سميعا بصيرا الصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد المصطفى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ملک سونی محمد ذات سونی صلوات اذکاریں یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے بڑی مہربانی اذکاریں یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ بڑی زندگیاں قبلہ کئی وہ لوگ جڑے آتے ہیں کہ ساڑھا پیر پیرانے پیر ہے پھر کئی بندے آتے ہیں ساڑھا وہ پیر ہے جنہ تمام پیران تے قدم پھر کئی بندے آدھے ساڑھے پیر ہن تا ٹور گئے ان توجہ ہے ساڑھے پیر ہن تا ٹور گئے سچیاں دا ممبر آئی جان میں اعلان کر کے پیادا جنہوں نے اثر رہبر منی ہے ٹور نہیں گئے یہ 14 ہیں تو آئے آئے آواز رو زندگی ہوں میں نے حس سلام الکاریں یہ 14 ہیں الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ساڑھے ویلے چلو ایک ستر ہو ساڑھے ویلے کوئی خوشی ہوئے کوئی غم ہوئی شائیاں دے ذکر دے تمام کر کوئی پاگلا مدتاں گزر گئیاں صدیوان نے وجہ کیا ہے الکاریں یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ میں پیادہ منا کے یاد بتاتے ہیں ہم زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان زندہ ابتدائی محرم ہے تو قصیدہ بھی وارثان ذکر دی عظمت ایک سونی صلوات پڑھو تو اللہ کی پہچان ہے عمران کے بیٹے 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 کائنات کے سلطان ہے عمران کے بیٹے بہت
سچیاں دا ممبر میں اعلان کر گیا کہ اللہ کی پہچان ہے عمران کے بیٹے، کائنات کے سلطان ہیں عمران کے بیٹے۔ ذہن سوال اٹھتے ہیں، کوئی تعارف تے کرواوے، تو جو آکھے اللہ کی پہچان ہے عمران کے بیٹے، کائنات کی سلطان ہے عمران کے بیٹے، تعارف تے کروا وہ کیڑے پتر نے جناب عمران دے جڑے اللہ دی بھی پہچان بن گئے۔ حق بنتا ہے نا وضاحت کرنا، دعویٰ جو کیتے دعویٰ کریے دلیل نہ ہوئے دعویٰ بے شکر۔ میں جو آکھے کائنات کی سلطان ہے عمران کے بیٹے، اللہ کی پہچان ہے عمران کے بیٹے، تعارف پہ کروینو کیڑے پتر نے جناب عمران دے، عمران نے جو پالے ہیں دو بیٹے جہاں میں، زندگی عمر جب سمجھدار بن جاؤ، بسم اللہ، بڑی مہربانی۔ عمران نے جو پالے ہیں دو بیٹے جہاں میں، چلتے ہیں حکم ان کے ہی بس کون و مقام میں، سامنے نہیں ان کا کوئی بھی ارض و سما میں، لکھا گیا ہے ایک قصیدہ جو قرآن میں، وہ سارا قصیدہ ہے صرف ان کی ثنا میں، اتنی تو طاقت ہے صرف میری زبان میں، بس پردہ یزدان ہے عمران کے بیٹے۔ تھوڑی بھی زندگی ہوئے بسم اللہ تشریف، ان خیال ہے میرے پاس سے کہ بلائش پڑھے لکھے دور کئی ایسے بندے جنہیں اعتراض کرتے ہیں سرکار عمران علیہ السلام دی ایمان تھی، کوئی لڑائی نہیں جھگڑا نہیں، میرا ویر جنہی میں جوان تھا تیا میں تعارف کرنا، سوچتا صحیح کس عمران علیہ السلام دی ایمان تے شک کر دیں، کون عمران علیہ السلام، تعارف پہ کروینا سرور کی حفاظت پہ جو دن رات کھڑا تھا، آئے آئے تعارف کروا رہے ہیں سرور کی حفاظت پہ جو دن رات کھڑا تھا، تو کہتا ہے عمران نے کلمہ نہ پڑھا تھا، بتلا ذرا سرور کا نکاح کس نے پڑھا تھا، قرآن ابھی نازل نہ ہوا کس نے پڑھا تھا، ہاتھوں پہ نبی پاک کے حیدر نے پڑھا تھا، کعبہ میں کھڑے ہو کے محمد نے کہا تھا، عمران کا ایمان ہے عمران کے بیٹے۔ کس نے پڑھا تھا، قرآن ابھی نازل نہ ہوا کس نے پڑھا تھا، ہاتھوں پہ نبی پاک کے حیدر نے پڑھا تھا، کعبہ میں کھڑے ہو کے محمد نے کہا تھا، عمران کا ایمان ہے عمران کے بیٹے۔ میں کیا کہ والد
وارثانے ذکر کی شان پہ سنیں اللہ نے سانو او ہادی عطا کی تھے انہاں دا ہم سرسانی کائنات اس کل کی کوئی نہیں کی تھی سورہ دہر پڑھ لو اللہ پہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ پہ دے میں وہ چاہتا ہی نہیں جو اے 14 نہ چاہن اے 14 وہ چاہتا ہی نہیں جو میں اللہ نہ چاہوں میری کیا ضرورت جڑے اس عظمت دے مالک اس شان دے مالک ہوں میں انہاں دا تعارف کروا لیکن جو کچھ انہاں دی عطا ہے لجپالی ہے ہر بندے کو حق حاصل جس نے اپنا راہ پر رہنما پیشوا من اس دی تاریخ سان بھی حق حاصل ہے جنہوں اساں ہادی منے پیشوا منے انہاں دی تعریف کری تائیں تے پیارا پانی سے ہوا سے جسے مٹی سے بنایا آدم کا جو پتلا تھا بتا کس نے بنایا پانی سے ہوا سے جسے مٹی سے بنایا آدم کا جو پتلا تھا بتا کس نے بنایا ممبر کو باپ علی نے یہ بتایا میں نے انہی ہاتھوں سے تھا آدم کو بنایا پھر پہلو سے آدم کے تھا ہوا کو بنایا آدم سے تھا ہوا کا نکاح کس نے پایا آدم کے نکاح کان ہے عمران کے بیٹے سے ہوا سے جسے مٹی سے پانی سے ہوا سے جسے مٹی سے بنایا آدم کا جو پتلا تھا بتا کس نے بنایا ممبر کو باپ علی نے یہ بتایا میں نے انہی ہاتھوں سے تھا آدم کو بنایا پھر پہلو سے آدم کے تھا ہوا کو بنایا آدم سے تھا ہوا کا نکاح کس نے پایا آدم کے نکاح کان ہے عمران کے بیٹے ایک سوال قصیدہ ایک اور جہاں میں سنائی پنجابی زبان کا قصیدہ ہے تو بڑے سادہ سادہ جو نہیں سنا تو میرا دو سکنا وہی پڑھ ایک سوال سنیں جی سارے بیگلوں خلیفہ میں بنا چلے 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 سارے بیگلوں میدان خون غدیر سارے بیگلوں خلیفہ میں بنا چلے سارے بیگلوں خلیفہ میں بنا چلے سارے بیگلوں خلیفہ میں بنا چلے سارے بیگلوں خلیفہ بنا چلے چٹا دیکھ سجادہ نہ اولائے چٹا دیکھ سجادہ نہ اولائے میرے بعد علی سارے آدم اولائے میں مکدی مکا چلے بہت مہربانی یہ زندگی ادھر آلوان بسم اللہ ہاتھ سلامت نبی جب اعلان فرمائے گا من کنتو مولا فہذا علی مولا ایک بندہ قریب آئے ویک کہہ رہے یا رسول اللہ یہ اپنے بیراؤ دی سرداری دا اعلان جو کیتا ہے اپنی طرف نبی فرمایا تُسا نہیں جان دی میں محمد نطقی نہیں کردہ جب تک وہی نازل نہ ہوئے
جڑے سرکار کے سوال کیتا نبی جواب دیتا پھر ڈٹھا نہ دے پاسے یہ پریشان حیران سرکار فرمانے گھبراؤ نہیں پریشان ہو آج دن گل بڑی دیر دی گل مسئلہ خلافت دا کر دے محل آج دن گل بڑی دیر دی گل مسئلہ خلافت دا کر دے محل جنہ اللہ میں کو عرش تسگیا جنہ اللہ میں کو عرش تسگیا جنہ ہاتھ میں پرد چوے کے آؤ ہاتھ میں لکھا چلے خلافت دا کر دے محل آج دن گل بڑی دیر دی گل مسئلہ خلافت دا کر دے محل جنہ اللہ میں کو عرش تے سڈیا جنہ اللہ میں کو عرش تے سڈیا جڑا ہاتھ میں پرد چوے کے آؤ ہاتھ میں لکھا چلیا ایک صلوات پڑھ لو آل محمد دی ذات سے نبی اور وضاحت کی تھی توجہ ہے شیر پڑھ لی جڑا نبی وضاحت کی تھی پھر کئی چہرے حیران متحیر نظر آئے نبی ڈٹھے انہاں دی پریشانی ودی ہوئی دیکھ کے سلطان انبیاء نے جڑی اگلی گل کی تھی سرکار ویکھ کے فرمانے میرے بعد ذرا بھی میں کوئی رولا پاونا ہاتھ جڑا ویکھے آئے بھولنا ہے جاونا آباد رہا سلامت زندگی امن بسم میرے بعد ذرا بھی میں کوئی رولا پاونا ہاتھ جڑا ویکھے آئے بھولنا ہے جاونا میرے بعد ذرا بھی کیوں توجہ ہاتھ جڑا ویکھے آئے بھولنا ہے جاونا ایندہ مستقال عرش برینے ایندہ مستقال پگڑی بنا چلیا تیری زندگی دراز ہوئے حاصل مقصد سطر یہ شیر واسطے میں قصیدہ شروع چلے ویلے اعلان کر دیتا سارے تک پیغام پہنچا دیتا اللہ خیر رسول وہ پیغام یہاں تک پہنچا دے جس دا حکم تیرے تک پہنچا دیتا گیا نبی جڑے پیغام پہنچا دیتا ان مخاطب ہوئے بارگاہی گیز دی میرا اللہ جڑا تے حکم دیتا میں پہنچا دیتا ان تیرے نال میں محمد ایک گال کرنا چاہتا ہاں میرا پیارا حبیب آؤ کیا آخنا چاہتا ہوں تھوڑی توجہ ہے جناب نتیجہ سناؤں نبی آکے میرا اللہ ہن میں تیری نال ایک گل کرنا حکم خدا بندی ہاں میرا پیارا حبیب کیا آخنا چاہتا ہے سرکار دو عالم میں فرما رہے ہیں جی میں فرمایا ہے وکی تمہیں اعلانے میری تو رسالت دا رکھ لے امانے جی میں فرمایا ہے وکی تمہیں اعلانے میری تو رسالت دا رکھ لے امانے ان سارے انو علی منظور ہے 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 پیچھے مقتلے کو میرا کی قصور ہے میں ساتھ نو منا چلے عبادت دا ایک قسم مکمل ہو گیا میں ہر مجلس سے گزارش کر رہا چلے گھر بار چھوڑ کے دور یا نزدیک تو اس نیت سے آئے بیچو جو اپنے وطن تے بہ کے بے وطنہ رو مدر علی دین دیا رضی اللہ طریقوں کا منظور فرما بسم اللہ سونا استقبال سونی توجہ ہوگی سیدہ بڑے عدب بڑے کبند بڑا کھی جانے تو سائن جانے جڑی اٹھارہ بیرام دی بین آئی ترو لگی جی بسم اللہ
نیاز مانگا پاک شاہی تیری عبادت قبول فرما۔ میں پیادا آہدے راوی وچ سفران دے تے شاکو چند محرم چڑھیا او بھی چند کھندیں کہ چند دارا دے چا انا للہ پڑھیا علی دیاں دیاں راضی ہون سونی انجو آگئیاں پاک سینی راضی ہیں آباد رسے میڈا اجڑ ویسی گھر بھریا سونی عبادت ہو گئی تواڈی محبت دے ایک تمیدی وائن ہور پہ پڑتا صرف کیوں کجادا جڑے مقام دی نیت ہے میں چھو کونین دیاں شہزادیاں دا تے جڑا کوچ مدینے اٹھیا سجادہ دے کئی میلا تائیں پیو فضل در ہوندا ہائے ہائے آرے بسم اللہ آدھا پیادہ کے جگار تے ہاتھ آکے آئے قسمت تے عباس جیندہ مر گیا میری زندگی وچ شہزادیاں کو کیوں باہر آوڑا آنکھوں نہ ہائے میں نوکر بسم اللہ آدھا پیادہ کے جگار تے ہاتھ آکے آئے قسمت تے عباس جیندہ مر گیا میری زندگی وچ شہزادیاں کو کیوں باہر آوڑا سونی عبادت ہو گئی میری ماں پیغام ملے بے غیرت ولید جو دربار رشتہ دے نانے دے روزے تے بینک قرآن پہ پڑھ دے آئے قرآن بند کیتا ہے ٹوڑ دے وینے چاہے آولیہ سائن دی پیدید بی بی کلمار کیا دیئے کٹائی دروئے کیوں بدرونے امام دیا دیئے میں دربار رشتے ہیں میں دربار پیائیں میری سائن لفظ سنیں یہ پھراؤ دا دامن نپے اکل مار کیا دیئے متنی کلیاں دربار میں منجر دے ہونا ہیڑے کیوں پیا دیئے بی بی رو کیا دیئے اس تو پیا دیاں اما دارا بھی دربار گئی آئی مرحبا 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 یہ وقت ادھر مکار دے ورنہ اکل مار کیا دیئے اما فضا ساتھ میرے عباس بھیرا فضا تکے کرم چاہ کے ٹر دیا یہ عباس آلیہ شائن پشڑے دیئے جناب عباس میں آئیں جی میں جھٹ کو گوڑیاں دے ٹٹھا کے آئے بھیرا دامن پہ چھڑیں دے بھین چھڑیں دی کوئی بھیرا منجن دائرہ کر دے بھین منجن ملے ٹر دے آلیہ نے قریب آگے نظرہ جھکیاں جی مرشدہ دی حکام میری سہرہ دیئے عباس میرا بھرا دربار پہ ہوئے تمام شاگرد اکٹھے کر نال ونجو تسا حسین دی حفاظت کرنی ہے عباس جے دربار اچ کہیں اچھ جے کوئی ملتا ہے تو کچھ سا اور شریف مقامیوں سرکار عباس صد مارے جناب علی اکبر اونو محمد امیر قاسم تمام شاگرد اکٹھے تھی گئے جنہیں سامنے آئے بی بی آتی ہے ہن بے شک لگاوان ہن میں کوئی پریشان نہیں سرکار شبیر اگے اگے ٹھر سجے پاسے جناب عباس کھبے پاسے علی اکبر پچھو اونو محمد تی امیر قاسم باقی جانان بنی ہاشم اس عزت جنا
میرا امام جو ٹرے اکل مار کیا دی انشاءاللہ ایویں عزتہ ہوں گی الان جدائی ٹرے ایویں ٹرے کیوں جو سردار ایویں ٹرے مرحبا 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 پاک سے نیازیوں چند قدم ٹرے ویڑے تھے یا اولیاء سائن گوال نہیں آپ دے پھرا دے گل چپائیں چپائیں رو رو کیا دی گھنی ہے بے میر میں گل کرنا چاہتی ہوں ہاں بینا کیا اپنا چاہتی ہے میری سائن دی انجو ہے پہیاں رو رو کیا دی ہے اسا سمجھیا پوئے وس دیا تے ساڑے اجڑن دی رت دورے آہر بات گئی میں نچان بھی رونا کار خوش تھی کہ من زورے مجھنا مکان دیونی بی بی آدھت خیال کرے ہم طبیعت کی تک لوگ کرن مجبورے ہم کرے صاف انکار تو پیو وانگوں میں کو شام دا بند من بی بی آدھی ہے بیعت نہ کرے بھائی دربار چوجنا پوے بازار علی دیاں دھیاں راضی ہونے سے باسی کوئیں سونی عبادت ہو جوانا نے بنی ہاشم دنار ٹوٹے میرے امام دربار دربار حکر مار کیا دن عباس جی میرا صلاح یہ دربار دا دروازہ خیبر دے گھر تو بھارا کوئی نہیں تو ہی تھائی رکمائے تیرے شاگرد دی تھائی رکمائے میں کلیاں دربار چوئینا جی کوئی گلو سی میں نعرہ تکبیر بلند کرے ہر کوئی رک گئے حسین دربار داخل ہوئے بے غیرت کرسی پیش کی تھے یا ایک بے غیرت ادھکار سوال یزید بیعت سوال کی تے امام پرمیندن من فاسق و فاجر دی بیعت نہیں کر سکتا امام دا انکار کرنا ایک اشارہ کر کے دے جلدی کار اس تو چنگا موقع نہ ملتی حسین دا سر قلم کروا دے بس اس لفظہ کے یا حسین دی صدائی ہے اللہ اکبر اجے اکبر دی رہنا یا مکی ابا دیا دربار دے دروازے تے آنگ اچھی زور کے راتے دربار اکر مار کر مولا نسیا بھلے دربار تنگل کرے گستاخی کی تھی میں بات بدلا گردا حسین طرف گئے سینے ترات رکھ کر راضی جنگ نہیں کرنی مرحبا 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 علی دیا دیا راضی عباس لڑنا نہیں یہ میرے نانے دا شہر جنہیں سرکار شبیر لولا کہ عباس لڑنا جنگ نہیں کرنی عباس اتنا جھکے ہیں جھک دے عباس دے قدم حسین عباس دے ہاتھ حسین دے قدم تھی آواز دے قدم مولا تیرے حکم دا پابند میں جنگ نہ کرتا پر ایک گل کرنا چاہنا ہاں عباس آ کیا ہونا چاہتا رو رو کیا دے اگے پیو دی موت تے خاموشی خنجر چلا گئی ہوات حسن دی میات تے چوکتائیں دی عباس دا درد ودھا آئے ہائے میاں آبکر آج دے دی خاموش روا یہ غیرت جگار کو کھا گئی ہو کل لوگ اکھے سن دیگر ویلے ٹور وطن تو آن دی ماں گئے سونی عبادت ہو آپ بھی رہے وہ شریف مکانیوں دربار چول رہے ہر کوئی گھر لگا ہے میرے امام گھر نہیں ہے کتے آئے جنت البقیہ چھے روزے رسول تے آکے قبر روحان اللہ کے لولو کیا دے تینڈا پیارا پتر وطن پہ چھڑے دے تینڈی امت وطن تے نہیں رہن دے دی نانی نے مل کی ماں دی قبر تھی اماں پتر لاکھ سلام ماں نے مل کے
کتاب دا نام مجالس امام حسین، لکھنا ہے علامہ مرتضی فاضل لکھنوی۔ انہاں لکھی ہیں نانے دی قبر تے ٹر کے، ماں دی قبر تے ٹر کے، جیلے حسن دی قبر تے دید پئی ہے، اکبر دا بابا ٹر نہیں سنگیا، پھراون تے وڈے بال ہوندے۔ اب حسن دی قبر تے آنے تئی کئی واری راج حسین اٹھی آئیے وقت بیٹھی آئی، جیلے حسن دی قبر تے آ کے چھان پہ حسن دی آوازیں نانے دی قبر تے ٹھور کے گئی، ماں دی قبر تے ٹھور کے گئی، میری قبر تے کیوں چھان پہ حسین تے وین بلندین اب حسن اجائی نہ روما ہے ویر اٹھدا تے باندھا کیوں آئے سید عادت دے قاتل منگ دینی آئیو بیعت میں تو اجنان کے شہر بچالے اور تیرا کفان گلابی نہیں بھولیا توڑے گزرے یار ماں سالے ایا عادت دی قبر تے آسی آئیو تھی سورا تے ماں عمر بنی اندنال تے اندہ خیال رکھیں تم قاسم وانگو میرا بردن تے بردن دعا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین عرضی و سماوی آفات و بلایات و محفوظ رکھا۔ میرا اللہ اس نازک دورج ہر امیر غریب مومن دی جان مال عزت محفوظ رکھا۔ جن مومن بے اولاد نے جناب علی اصغر دا واسطہ انہوں اولاد نرینہ تھا، جن مقروض ہیں انہوں قرض ادا کرن دی توفیق، جڑے بیمار ہیں بیمار کربلا دی بیماری دا واسطہ انہوں شفاء کاملہ عاجلہ تھا، جڑے بے گناہ قید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بے گناہ قید دا واسطے انہوں جلد از جلد رہائی نصیب۔ بانیان مجلس دی یہ سعی و محنت، یہ خرچ اخراجات، یہ نظر نیاز میرا اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام اپنی بارگاہ وچ قبول تو منظور فرمائے۔ اس پاک ذکر دا صدقہ انہاں دے رزق جان مال عزت وچ برکت اور اضافہ عطا فرمائے۔ انہوں نے اس تو بہتر طریقے نال سرکار دا ذکر سنن اور کرامن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس پاک ذکر دا جتنا ثواب ہے وہ انہاں دے مرحومین دے نام اعمال درج فرمائے۔ ساڑھے 12ویں آقا حجت دورہ امام زمانہ علیہ السلام حجر ظہور فرمائے۔ صلوات پڑھ لو سرکار دے اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور انہاں دے درجات دی بلندی واسطے بھی ایک دفعہ سارے صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک زہرات دشمن تلعانت، پاک زہرات دشمن تلعانت، مل کے سین دی ذات ایک صلوات پڑھو۔ عرض کریں جس قدر اپنا جنون سلمان ہوتا جائے گا، جس قدر اپنا جنون سلمان ہوتا جائے گا، فرماتے ہیں مرحلہ آسان سے آسان ہوتا جائے گا۔ آباد رو زندگی ہم جس قدر اپنا جنون سلمان ہوتا جائے گا، مرحلہ آسان سے آسان ہوتا جائے گا،
فرماتے ہیں یہ انوکھا معجزہ دیکھا علی کی ذات میں، خوبیاں گنتے رہو قرآن ہوتا جائے۔ سونی توجہ ہو گئی تو 4:17 میں جناب مور سنا۔ بھائی فرمیتے ہیں سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نہ کچھ آن باندھ دو گے، خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا بیان دو گے۔ قدیمی ادادار بیٹھو میں تھوڑی گل سمجھا رہا کون آخرے کس نوں پیار ہے۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے خدمت رسول چاہے تے آ کے کہہ لگے یا رسول اللہ تسا نہیں جان دے یہ بلال آزان ٹھیک نہیں دیتا۔ تو توجہ نہیں کی تھی کس نو آ رہے رسول نو یا رسول اللہ تسا نہیں جان دے یہ بلال آزان ٹھیک ہے، ان دی زبان اچھ لکنت ہے، شین دی جگہ سین پڑھ دے۔ اسا بانگا موزن نوہ بنا لے ہیں تو اس نو کو یہ آزان نہ دے۔ سلطان انبیاء نے صدیہ جناب بلال ان توجہ کائنات دے رسول نے بلال مشاہد کی سرکار میں کہ بلال میں محمد نہیں آکھ رہا یہ لوگ آکھ رہے ہیں۔ آباد رو تھوڑی زندگی ہوئے بڑی مہربانی میں محمد نہیں آکھ رہا یہ لوگ آکھ رہے ہیں کہ تو آزان ٹھیک ہے نہیں دینا، تیری زبان اچھ لکنت ہے، تو شین دی جگہ سین پڑھتا ہے۔ سرکار دوروں پر میں کہ بلال کوشش تا کریں یہاں یہ لکنت ختم ہو جائے، یہ تلفظ ٹھیک ہو جائے، ادائیگی ٹھیک ہوئے۔ ان توجہ جو تو نبی کہنا کوشش تا کریں یہ تلفظ ٹھیک ہو جائے، زبان کچھ فرق نہ ہوئے ادائیگی بیچ۔ ایک صلوات پڑھ لو سرکار دی تو توجہ ہے جناب سرکار میں کہ کوشش کریں کہ تلفظ بلال اگے بعد کے نبی پاک دے قدم نہ پکے چوم کے وہ کہتے یا رسول اللہ تیری نبوت دی قسم ہے چارے بڑے لائے پر اترے نکتے میری زبان تے چڑھتے ہی نہیں۔ آئے آئے سرکار میں تو پھر ایک بیادن تو آزان ٹھیک نہیں دینا ہے نہ بانگا مؤذن نہ بنا لے۔ وہ آزان دیسی بلال نے لفظ سنے ٹور پہ کتھے کت آئے دہلیز جناب سیدہ تھا پاک سین کے دروازے تے آگے سجدہ ریز ہو تے رومنا شروع کی تھا۔ اندروں پاک سین پوچھا کہ بھین فضا دیکھ دروازے تو کون سوالی؟ فضا ٹولے دروازے تے ڈٹھا بلال ہے بھائی بلال کیوں پر ہونا؟ آدھن میں نے آزان دی ڈیوٹی تو ہٹا دیتا گیا۔ فضا لفظ سنے واپس والا ہے پاک سین جناب بلال مو چاچا سبین دے کون سوالی ہے؟ فضا نے کیا دن عام سوالی ہوں تھوڑا چاچا بلال ہے کیوں پر ہوندہ ہے؟ آزان دی ڈیوٹی تو ہٹا دیتا گیا، ان دی زبان اچھ لکنت ہے۔ بس اما اس کا لفظ ہے مانج میرے چاچے نو آگ نبی دی تھی وعدہ پہ کر دی ہے اس کا لفظ تے پھر انہیں بالکل نہ رو میں زہرہ وعدہ پہ کر دی ہے جب تک
تو آزان نہ دے سے دین نہ چڑھ سکتا. بھی فرمایا جب تک تو آزان نہ دے میں دین نہ چڑھ سکتا. مطمئن ہو کے گھر لگے آئے, رات ہو گئی, سائن ہو گئی, وہ جنہیں اعتراض کی تو بھی ستے ہیں, ستے وقت اٹھے وقت ستے وقت پریشان, رات نہیں پہ مقدی, پریشان ہو کے پھر خدمت رسالت معابد, یا رسول اللہ رات نہیں پہ مقدی, قیامت تے نہیں آمن علی. ان توجہ جو دینا کیا کہنا, رات نہیں پہ مقدی, قیامت تے نہیں آمن علی. سرکار دو عالم فرمایا نہیں, قیامت تے نہیں آمن علی. ہو سکتا ہے خاتون نے قیامت دا نوکر قیامت برپا نہ کر دے. ہائے ہائے آپ زندگی ہوئی تھوڑی بسم اللہ. یا رسول اللہ سے مان گیا, ستو بلال وہ آزان دے سے کائنات دے رسول نے خود بلایا. فرمایا نہ میں روکیا ہاں تے نہ میں محمد آکھیں. ان لوگوں اعتراض کیتا کہ آزان ٹھیک نہیں دینا, سب مؤذن مما بنا لے. ہن یہی پہ آتے ہیں کہ تو ہی آزان دے سا. بلال نے کہتا یا رسول اللہ تھوڑے حکم دی تعمیل اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو انہوں میں گل نہ کر رہا ہوں. گل ختم ہو گئی, نتیجہ سرکار میں اجازت ہے. ان بلال نے پاس دیکھ کے فرما رہے ہیں سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نہ کچھ آن بان دو گے, خدا کے گھر میں نئے سلیقے سکارے حق کا بیان دو گے. بلال نے کہتے ہیں جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سی زبان دو گے. آواز اور زندگی ہمارے مسلم. جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سی زبان دو گے. اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے. ہائے ہائے یہ سلامت ران پر زندگی ہوئے بسم اللہ. ادھر سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نہ کچھ آن باندھ دو گے, خدا کے گھر میں نئے سلیقے سکارے حق کا بیان دو گے. اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے. توجہ میرے پاس ہے, وہ کہتے ہیں ایک صلوات پڑھ لو سرکار. اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے. بلال نے کہتے ہیں کسی نے کل صبح اذان دی تھی مجھے گدائے ولی نہ کہنا. کسی نے کل صبح اذان دی تھی مجھے گدائے ولی نہ کہنا. فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر غلام علی نہ کہنا. ایک صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. الحمدللہ شکران جمیلا وحمدا کثیرا. صلوات پڑھ دیا. ثم هداه الطريق البعد وسبيل الرشاد فإما شاكرا وإما كفورا. الذي خلق الإنسان من نطفة
سميعا بصيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد المصطفى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سونے محمد دی ذات تے سونی صلوات اذکار خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے بہت مہربانی اذکار خدا کسی جب اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا اذکار خدا کسی جب اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے میں پیدا کسی بشر کو پرکھنا ہو یا علی کہہ دو یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا سونی توجہ ہوگی چاہتا کہ جناب ان قصیدہ سنو ان ہستیاں دی شان جڑے بچے ہے تخلیق کائنات انہاں دے صدقے چ اللہ نے کائنات دی ہر شے نوں خلق کیتا ماشاءاللہ انہاں دے بارے چ آپ ارشاد فرماندے 5 تے 12 تے 14 نوں خلق نہ کراں تے کائنات دی کسی شے نوں نہ تجھے ایک سونے جی سالات پڑھو تمہیں شکر خالق دو جہان زمین و زمان 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 خلق فرمائے ہیں پنج تن کے لیے خلق فرمائے ہیں پنج تن کے لیے ذہنی سوال اٹھتا ہے ہر شے انہاں کی محبت وچ خلق فرمائے انہاں کیوں خلق کیتا جے تہاڈی اجازت ہوئے تے فرض ثانی پڑھ کے تے وضاحت کراں ہر شے انہاں دی محبت وچ تے انہاں کیوں خلق کیتا فرد ثانی پڑھ کے وضاحت پہ کرنا عرض پہ کریں گا خالق دو جہان زمین و زمان خلق فرمائے ہیں پنج تن کے لیے خالق دو جہان زمین و زمان خلق فرمائے ہیں پنج تن کے لیے خلق فرمائے ہیں پنج تن کے لیے پنج
पंजतन को बनाया खुदा पाक ने, पंजतन को बनाया खुदा पाक ने, अपने मखलूक की हर गठन के लिए। बहुत मेहरबानी, बड़ा सुनो दुआ ऐसा ही थोड़ी इबादत कबूल तो मंजूर और वजाहत कर देवा कठन आदमी मुश्किल तमाम मखलूक वास्ते मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। सिर्फ थोड़ी मेरी गल नहीं, शेर पढ़ के और वजाहत कर थोड़ी तवज्जो मेरे पास हो गई। वजाहत करना सिर्फ थोड़े ते मेरे मुश्किल कुशा नहीं, किस अजमत से मालिक किस शान से पंजतन अंबिया को बचाते रहे और हर एक के काम आते रहे। बड़ी जिंदगी हो गई बहुत मेहरबानी। पंजतन अंबिया को बचाते कटाते रहे, घर लुटाते रहे, सर कटाते रहे, घर लुटाते रहे, बाजू को दालम यज़ल की लगन के लिए। दुनिया के अंदर कोई भी बनता है, कोई ना कोई दुआ मंगता है। शेर पढ़ लगा अपनी तरफ और तुहाडी तर्जुमानी विच कि असीं 5 ते 12 ते 14 ते मनण वाले किहड़ी दुआ मंगदे हैं, साडे दिल च किहड़ी हसरत है। कोई बंदा दुआ मंगदा इतना रकबा हो, इतनी जायदाद हो, इतनी दौलत हो, असा मोहम्मद वाले मोहम्मद ते मनण वाले किहड़ी दुआ मंगदे हैं। वज़ाहत वास्ते शेर तज़मीनात कर कोई जिंदा है दुनिया में धन के लिए और कुछ जिंदगी के फबर के लिए। कोई जिंदा है दुनिया में धन के लिए और कुछ जिंदगी की फबर के लिए और कुछ जिंदगी की फबर के लिए। पर मुहिब्बान है दर फकत फकत पर मुहिब्बान है फकत फकत जी रहे हैं समय के लिए। अच्छा फिर पढ़ दो कोई जिंदा है दुनिया में धन के लिए और कुछ जिंदगी के खबर और
تی میدان ہونی چاہے دیکھ کے آدم محمد ہے کوئی جوان تے میرے مقابلے چھپے سرکار دو عالم نے تمام کلمہ پڑھنے والے دے پاسے ڈٹھا انج بیٹھے ہیں تاریخ نے لکھے جو انہاں دے سیران تے پرندے بیٹھے ہیں انہاں ذرا حرکت کی تھی بولو ایسا کوئی نہیں اٹھے امیر کائنات میدان میں انہیں نبی کو لگے آکے آدھیں یا رسول اللہ تھوڑا اڑیاں ہوئیاں پتہ نہیں پیا لگتا بڑی جنگ پہ ہوں گی علی میدان اس گئے ہوئے یا رسول اللہ پتہ نہیں پیا لگتا فتح کہیں دیئے شکست کہیں ایک گال پہ کر دیں یا اتنی دیر تھی نعرہ تکبیر دی آواز آئی لگے آئے نبی کو ایک کیا دیں یا رسول اللہ دھوڑا جوڑیاں ہوئیاں پتہ نہیں پہ لگتا فتح کہیں دیئے شکست کہیں دیئے علی دی تکبیر دی آواز سن کی انجھے پیا لگ دے اسد جنگ ہار گئے کائنات رسول میں کہ فرمارے نا مرادوں توڑے موچ خاک میرا بھیرا علی اس میں تے نعرہ تکبیر بلندی نہیں کردا جب تک دشمن دی گردن مروڑ نہ گھنے آواز زندگی میں یا دھول پھٹی ڈٹھا کی ہے امیر کائنات دے ہاتھ ہماری بنے اب دے اندر سارے نبی دے خیمے دے پاسے آ رہے ہیں ایک شطر بزرگ عالم دین دی بسم اللہ دا سواب ہوگا بعد علی علیہ السلام خطیب عالم محمد کی بلا عزر حسن زیدی عالم مقام وہ پڑھتے ہوندے ہیں کہ خندق دے میدان علی علیہ السلام اسلام دی دا سار چاک تردے جو آئے نبی دے خیمے دے پاسے آئے کس انداز نہ وہ پڑھتے ہوندے ہیں اس انداز نہ آ رہے ہیں جنگل ہلکی ہلکی بارش پئی ہوندی ہوئے تے شیر ٹہل ٹہل کے ٹرتا ہے بڑی مہربان اس انداز میں علی علیہ السلام آ رہے یہ پھر لگے آئے نبی کو یا رسول اللہ اے فرماؤ اللہ کو ضرور پسند ہے سرکار میں نہیں یا رسول اللہ پھر آؤ سارے نال ذرا خیمے تو باہر تو نبی باہر آئے علی علیہ السلام آئے ہاتھ دا اشارہ کر کے آدم میں خود تسئی تسا آکھے کہ اللہ نے غرور پسند نہیں تو انڈا پھر آلی کہ دے غرور دی چال ٹردان دے نبی لفظ میں انہا دی گال سن کے کائنات رسول انہا دی پاس رہے کہ فرما رہے مانتا ہوں کہ داز مغرور ہے پر میرے کبریا کو یہ منظور ہے کتاب کا نام ہے نہج الاسرار خطبہ ہے خطبۃ البیان میں دلہ اس دی ترجمانی میں جناب قصیدے دراز سے والی ولایت منبر تے تشریف فرما ہوئے کلمہ پڑھنا کلمہ پڑھنا ایک موجود امیر المومنین نے امام المتقین نے حجت خدا نے جرا ممبر تے بہ گئے جی میں دوسری سرکار کا ذکر تو سن رہے ہو ممبر پاک امیر کائنات
سرکار نے منبر تے بیٹھ کے میرا خطبہ ارشاد فرمایا، اس دی ترجمانی میں جناب نظر پہ کروں، ایک صلوات پڑھو اور تو میں شروع کروں۔ تم پہ واجب ہے میری اطاعت، 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 میں علی مظہر کبریا ہوں۔ بہت مہربانی، زندگی اندر آوان تو اڈی میری گل نہیں، کلامی امام میں جناب تک پہنچا رہے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں تم پہ واجب ہے میری اطاعت، میں علی مظہر کبریا ہوں۔ سرکار جڑی اگلی گل کی تھی فرد ثانی چیز میں جناب نظر پہ کر دوں۔ سرکار فرما رہے ہیں تم پہ واجب ہے میری اطاعت، میں علی مظہر کبریا ہوں، میں علی مظہر کبریا ہوں، میرا مسکن ہے عرش معلا، میرا مسکن ہے عرش معلا، میں زمین پہ خدا کی عطا ہوں۔ سرکار امیر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما، تمام کلمہ پڑھنے والے کے پاس علی بادشاہ جڑی اگلی گل کی تھی سرکار فرما رہے ہیں طوفان نوح کی تم نے سنی ہوگی داستان، طوفان نوح کی تم نے سنی ہوگی داستان، جس وقت ان کا بیڑا تھا موجوں کے درمیان، جس وقت ان کا بیڑا تھا موجوں کے درمیان، فوراً لگے وہ سوچنے جاؤں تو میں کہا، فوراً لگے وہ سوچنے جاؤں تو میں کہا، پھر تھوڑی دیر بعد آئی ان کی جاں میں جا، پھر تھوڑی دیر بعد آئی ان کی جاں میں جا، خالق کے بارگاہ میں عرضی ہوئی نہ رت، خالق کی بارگاہ میں عرضی ہوئی نہ رت، خالق کی بارگاہ میں عرضی ہوئی نہ رت، خالق کی بارگاہ میں عرضی ہوئی نہ رت، جس وقت نور نبی نے کہا یا علی مدد، تم نے سنی ہوگی داستان، طوفان نوح کی تم نے سنی ہوگی داستان، جس وقت ان کا بیڑا تھا موجوں کے درمیان، جس وقت ان کا بیڑا تھا موجوں کے درمیان، فوراً لگے وہ سوچنے جاؤں تو میں کہا، فوراً لگے وہ سوچنے جاؤں تو میں کہا، پھر تھوڑی دیر بعد آئی ان کی جاں میں جا، پھر تھوڑی دیر بعد آئی ان کی جاں میں جا، خالق کی بارگاہ میں عرضی ہوئی نہ رت، خالق کی بارگاہ میں عرضی ہوئی نہ رت، جس وقت نور نبی نے کہا یا علی مدد، ایک صلوات پڑھنے والے محمد دی ذات تھی۔ امیر کائنات خطبہ ارشاد فرما، سرکار امیر علیہ السلام جڑی اگلی گل کی تھی چلو تمجوس نے وضاحت واسطے ایک اور سطر بغیر کسی تزید کلامی امام میں جناب تک پہنچا رہے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں روز الست والی کہانی تو ہے سنی، روز الست والی کہانی تو ہے سنی، نبیوں سے رب نے میری ولایت کی بات کی، توجہ تو پھر ولایت
نبی نے یہ نعمت وصول کی خوش ہو کے تو کیوں ہے نعمت وصول کی تب جا کے انبیاء کو نبوت عطا ہوئی بہت مہربان خوش ہو کے ہر نبی نے یہ نعمت وصول کی خوش ہو کے ہر نبی نے یہ نعمت وصول کی تب جا کے انبیاء کو نبوت عطا ہوئی تب جا کے نتیجہ کو نبوت عطا ہوئی اس کا نماز روزہ حج کچھ ادا نہیں 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 جس آدمی کے دل میں ہماری بلا نہیں پر جس شیر واسطے میں کسی طرح ایک کلام شروع حاصل مقصد شیر میں جناب کی نظر کرم توجہ ہے کلامی امام جناب تک پہنچا ہوا سرکاری میں خطبہ ارشاد فرمایا سرکار میں یا ایوہ الناس اے لوگ آؤ میں تم رسا میں علی دے اختیارات کیا ہیں توجہ سرکار امیر فرما رہے آؤ میں تم رسا میں علی دے اختیارات کیا ہیں ہر کسی کہ یا علی وضاحت فرماؤ امیر کائنات بھی کہ فرما رہے ہیں سن لو جس نے عرش بنایا میں ہی تھا آئے آئے اور السلام علیکم بڑی مہربانی ایک صلوات پڑھ لو آل محمد دلات تھے میرے واجب میں تھا سرکار امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں ان تھوڑی توجہ میرے پاس ہو گئی سرکار فرما رہے ہیں سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا سن لو جس نے عرش بنایا توجہ فلکوں پہ جس نے چاند سجایا وہ میں ہی تھا فلکوں پہ جس نے چاند سجایا وہ میں ہی تھا نبیوں کو مشکلوں سے بچایا وہ میں ہی تھا نبیوں کو مشکلوں سے بچایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ ملایا وہ میں ہی تھا نبیوں کو مشکلوں سے بچایا وہ میں ہی تھا نبیوں کو مشکلوں سے بچایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ ملایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ توجہ نتیجہ وہ میں ہی تھا عیسیٰ نے تو پرند بنا کر اڑا دیا 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 میں تو جس نے ہاتھ سے آدم بنا دیا میں ہر مجلس سے گزارش کرتا جو کچھ اللہ نے محمد آل محمد عطا کیتا ہے وہ ہے فضائل اور جو کچھ امت نے دیتا ہے وہ ہے مسائب مدتوں گزر گئی ہیں مٹیاں تباہ کی سور نمی روندے ہم نہ پاگل ہاں نہ دیوانے ہیں نہ کسی دل آزاری واسطے یہ عین عبادت ہے اور اجر رسالت بڑے ادب نہ جلے مقام دنیت ہے بچوں دروازہ حسین تے دستک ہوئی امام پوچھے کون
جواب ملے میں قرآن ہوں۔ حسین فرمیندے قرآن کیوں آئے؟ قرآن دے حسین پہلے تساں یہ تو پوچھو بھئی ساری کائنات چھوڑ کے میں تھوڑے دروازے تے کیوں ہے؟ حسین سوال کیتا ہاں دس قرآن میرے دروازے تے کیوں ہے؟ وہ کہتے اس واسطے رشتے دے اعتبار نہ میں قرآن تے تساں حسین دوئیں بھیرا ہے۔ امام پوچھے قرآن کے رشتے دے اعتبار نہ تو قرآن تے میں حسین دوئیں بھیرا۔ قرآن جواب جاتا ہے میں اس تو پیادہ سب دوئیں بھیرا ہاں جس زبان چوں نکل نکل کے میں قرآن بنیا وہ زبان چوس چوس کے تو حسین بنیا۔ آباد رو زندگی ہوں اس واسطے رشتے دے اعتبار نہیں اصل تو میں بھیرا ہے تو جو ایک بھیرا تے آوخ بنے وہ بے بھیرا دے دروازے تے لیں گے وہاں کی امداد مدد مدد۔ امام فرمیندے نے کیڑی آوخ بنی ہے تے قرآن میں تیری کیڑی مدد کر سکتا۔ قرآن لے کیا دے حسین ایک ایدیا بے غیرت تخت بیٹھا ہے وہ میری حرمت برباد کرنا چاہتا ہے۔ امام پوچھے قرآن کی میں؟ قرآن جواب جاتا ہے حسین وہ بے غیرت میری زبرہ لٹنا چاہتا ہے۔ جب آکھے نا قرآن نے وہ میری زبرہ لٹنا چاہتا ہے امام فرمیندے جو تیری زبرہ لٹنا چاہتا ہے نا میں حسین وعدہ پہ کرتا زبردست دے بازو دے کے تیری زبرہ بچے سا۔ قرآن دے حسین وہ میری پیشہ لٹنا چاہتا ہے امام فرمیندے میں 13 سالہ دا بہترین نسخہ دے کے تیری پیشہ بچے سا۔ قرآن اگلا سوال کی تلے کہ حسین وہ میری زیرہ لٹنا چاہتا ہے امام فرمائے میں 6 مہینے دا اصغر دے کے تیری زیرہ بچے سا۔ قرآن سادات غیر سادات مومنین قرآن سوال کرتا ہے حسین جواب دیں دیا کوئی عجیب سوال کیتا ہے قرآن نے۔ قرآن نے کیا دے حسین وہ کوئی ایڈا بے غیرت ہے وہ میرا غلاف ہی لٹنا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے علی دیاں راضی بن جنہیں ہائے کی تھی وہ ایڈا بے غیرت ہے میرا غلاف ہی لٹنا چاہتا ہے۔ حسین اگے قرآن سوال کرتا ہے حسین جواب دیتے ہیں ہوں جو قرآن ہے کہ نا وہ ایڈا بے غیرت ہے میرا غلاف ہی لٹنا چاہتا ہے حسین ایک لحظہ خاموش ہوئے یا پاسے نہ لو میری سین دی آواز ہے میں بھیراواں دی برابر دی شریکہ۔ حسین جو سوال قرآن کرتا ہے جواب دیتا ہے یہ جو پیادہ ہے قرآن وہ میرا غلاف لٹنا چاہتا ہے چپ نہ کر وعدہ کر آگ 10ویں دی دیگر تئی قرآن تو جانے تے حسین جانے 10ویں دی دیگر تو بعد قرآن تو جانے تے میں زینب جانا شام تے بازار جانا تے دربار۔ مرحبا 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 علی دیاں راضی ہونا سونی توجہ ہو گئی پاک سے نہیں توڑی عبادت قبول فرمانا۔ میں ایک بند پڑھا دین دی خاطر میں ادھر نہیں میں کسی نبی دے پتر نہیں رولے جی میں علی دیاں رولے میں پیادا تھیا وطن تو کوچ بے وطن آوانگوں آئے ہے کوئی طول تمید نہیں کوئی بھرتی دلاو نہیں مکانی ماتمی تشریف رومن دیاں رتی تھیا وطن تو کوچ بے وطن آوانگوں تے بے موسم اور تسکین گئی تک محمل آن دے علی دیاں تھیاں تو نہیں کوکا منظور زندگی ہوں کائنات دی موکہ تسکین گئی تک محمل آن دے
کیا وال آدھے جیڑا انج ٹر دے جویں ٹر پیا پیو سوے عبادت ہو گئی صرف یہ گزارا میرا امام دربار چبلے بہن دربار تے کھڑ کے انتظار پہ کر دی حسین وینے جائیں حسین کیا ارادہ رکھ دیں سید پر میں وطن پہ چھڑے بیویاں دی وطن پہ چھڑے میں بھی تیرے نال ونجنا ہے سید پر بہن میں بانی شریعت پتر جے تہیں چاچے جا اجازت نہ دی میں تین نال نگھن ویسا بی بی دیات جڑ گئے دیکھا دیئے حسین میں اپنے ساغرے ویلے پہ لا دے تہیں والا سا اجازت گھنن واسطے تہیں دی منت کریں نیا میرے وال آون تہیں میرے پیکے گھران دے دروازے بند نہ پیا کر حسین بیٹے والا آون کا انتظار کرے مانگ کے اجازت میری سائن ڈر پہ مالے بنی آشم میں چون گزر ہوئے ایک مستور دی بیدین حقل مار کیا دی علید دیئے تکھے قدم چاہو کہ کین پیوائی نہیں ہے میری سائن دی انجو تارائیں حقل مار کیا دن مائی دعا مانگ جنت پیوائی نہیں ہے شاءاللہ زینب دی پوری اترے مرحبا 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 علید دیاں تھی عرالی اپنے ساوڑے بیلے چاہیے علی جو امیر دی تھی جہاں پر تیار جو رئیس تے بیلے چاہیے نہ قالین تے بیٹھی نہ کرسی تے بیٹھی نہ چار پائی تے بیٹھی میں سیدہ میرے سوال کرو 18 بیران دی بہن کس جات بیٹھی میں نے ممبر دی لندی قسم باندھی مٹی تے بہ گئی آسمان سے بعد میں کیا دی میرا اللہ میں 18 بیران دی بھینا میں علی دی تھی آج میں نے سوالی بننا پائے گی اگل سوچ کے میری شائن جرنی ہے جناب عبداللہ بستر بیماری تے تڑپیں یہ میں کروٹ تبدیل کی تھی شائن رونگ لٹھے رو کیا دیں اے تسبیح پاک ملائکہ دی تے کیوں خاک تے بگئی ہے حیران ہمیں جو عباس دے جیندے کیوں نیر وحیدی محمد دسیا ہے نواری ویر تو گئی ہے جناب عبداللہ سوال کی تھے میری سائن تڑپی ہے اکر مار کیا دی چاچے جایا میرا پیکا دروازہ بند پہ تھی حسین وطن پہ چھڑی میں اجازت منگن آئی ہوں چلے میری سائنہ کہنا میں اجازت منگن آئی ہوں جناب عبداللہ دی آواز میری منت کوئی نہیں پر تُسا جان دیو میں مددہ بیمار ہوں چلے میری سائن سمجھے میرا وارث اجازت نہیں دے گا اگے وعد کے وارد قدمات ہاتھ لاؤں دا ارادہ کی تھے جناب عبداللہ تڑپ گئے حقل مار کیا در میرے قدمات ہاتھ نہ لاؤیں تینی مادہ نہ لہرائے مرحبا 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 شرما کے نوڑے مکانیوں سیدہ آوان دے کرن تو علی دیئے تینی ماں بطولے میرے قدمات ہاتھ نہ لاؤں میں نہیں پیرو کہتا بے شک لگی مانا پر میرے گھر چون خالی ہاتھ نہ لمبے سفر تے پیوینی ہے سامان سفر نہ لئی کنیزہ نہ لئی اٹھ نہ لئی پتران دی جوڑی نہ لئی 10 محرم دے دن کربلا دے میدان ایک پتر اپنے تے میری طرفوں حسین تو قربان چکھرے تے دوجا پتر کلثوم دے کیوں جون دی اولاد کوئی تینی بے
قربان کرا پتران دی جوڑی نو نال لاؤ کے میری سائنی میں ٹوری ہے چند قدم بی بی آدھی میں 18 براوان دی بھین میں نو کسے شاید دی لوڑ نہیں جناب عبداللہ پر میں نے نہیں چاچے جائے خالی ہاتھ نوانی کچھ نہ کچھ ضرور گھن کے جدو بار بار جناب عبداللہ اشراور کی تھے میری سائن کی سائی اپنے حجرے چھے آؤ کے پیکا صندوق کھولے کوئی شے چاہیے ایمیں چاہ کے ٹوریے جناب عبداللہ دے سامنے جو کی تھی جناب عبداللہ دیا چیخاں بلند ہوئی چادر ہے ہوتے دی مازارہ دی جڑی میں کو پئی دکھلاوے آئے آئے سیدہ چادر ہے ہوتے دی مازارہ دی جڑی میں کو پئی دکھلاوے ہوتے کو رب دی ذات نصیب کرے ایک کوشش نال بچاوے آئے آئے سیا آدم تا لوٹی وچ لوٹی چوجی تے ایک کوشش نال بچاوے متا شام دیا بازارہ وچ متا کہ لوگ محمد دھیا